بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ علیہ۔ اسلامی تہذیب و تمدن کے خد و خال کیا ہیں اور یہ مغربی تہذیب و تمدن سے کہاں ڈفر کرتی ہے؟ پھر ایک سوال آتا ہے کہ ڈسپائٹ دا فیکٹ دیٹ وی آر دا فالوورز آف دس سویلائزیشن بٹ پریکٹیکلی our behavior, our rituals, our dealings and lifestyles, they are not the reflective of the Islamic spirit. اسلام اگر ٹالرنس سکھاتا ہے even with respect to other religions and the values، تو اس میں ریلیجیس اور پولیٹیکل ایکسٹریمزم اتنا کیوں ہے؟ کیا حضور کے دور میں یہ سارے معاملات تو پیش آئے بیکاز دا پروفٹ lived a life of a ٹاپ کلاس پولیٹیکل پرسنالٹی، سوشل پرسنالٹی، ریلیجیس پرسنالٹی؟ آپ کی تو زندگی کے کئی رخ ہیں جس میں آپ نے ہائیسٹ لیول پر پرفارم کیا۔ He became the chief executive of the state. He acted as a chief justice of the state, commander in chief of the forces. آپ ہی کے دور میں دین مکمل ہوا۔ اب یہ ساری اسلامک تہذیب کے خد و خال جو ہیں، بنیادیں ہیں اس کی، the foundations, they were laid down in the life of the prophet. تو لہذا ہمارے لیے اللہ نے کہا یہ اسوہ ہے، ماڈل ہے۔ تہذیب و تمدن کا ایک انداز یہ بھی ہے، جو آپ کا لاسٹ سرمن ہے، آخری خطبہ ہے، وہ اسلامی تہذیب کے خد و خال یا اس کے مین پلرز جس پر اسلام کی یہ ساری بلڈنگ استوار ہوتی ہے، وہ لاسٹ سرمن پر ہے، جس میں وہ سب سے پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ آپ کے جان اور مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، اور ان کی تقدیس کا لیول یہ ہے کہ یہ اتنے مقدس ہیں کسی اور کے جان اور مال پر ہاتھ ڈالنا، جتنا آج کا یہ دن، یہ شہر اور یہ مہینہ۔ کہاں سے ابتدا کی گئی آپ کی بات کی؟ انسان کی زندگی میں سب سے زیادہ مقدس و محترم چیز اس کی جان ہے اور اس کا مال و اسباب ہے۔ آپ کی جان کو نہ کوئی ٹچ کر سکتا ہے، زد و کوب کر سکتا ہے یا جان سے مار سکتا ہے۔ یو آر سو سیکریڈ پرسنالٹی۔ آپ کی عزت نفس اور سیلف ریسپیکٹ کو کہاں لے کر گیا اسلام؟ لاسٹ سرمن کے پہلے الفاظ پر غور کرو، دس از اسلام اینڈ دس از دا لاسٹ پروفٹ۔ آپ کی جان اور مال، اور دنیا میں جھگڑا کیا ہے؟ ہم سب ایک دوسرے کا مال ہتھیانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں۔ یہ وہ پلر تھے۔ تو آپ خود دیکھ لیں لاجیکلی کہ اگر دنیا میں ہر بندے کو یہ احساس ہو جائے کہ میری جان بھی محفوظ ہے، میری عزت بھی محفوظ ہے اور میرے مال بھی محفوظ ہے، بتائیں اس جیسی جنت نظیر سٹیٹ ہوگی کوئی؟ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی یہ پہلے ہوں، ذرا اس سٹیٹ کا اندازہ تو لگائیں۔ دنیا میں اس وقت تک سب سے بدترین، غیر مہذب، بیکورڈ ترین سٹیٹ وہ کاؤنٹ ہوتی ہے جہاں یہی دو چیزیں ایٹ سٹیک ہوتی ہیں۔ وہاں نہ لوگوں کی جان محفوظ ہوتی ہے، نہ ان کے مال محفوظ ہوتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں چادر اور چار دیواری کا کوئی تحفظ نہیں رہتا۔ یہ ہے معیار، یہی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کے ماڈل میں بنیادی دو چیزیں۔ اسلام کے خد و خال جتنے مرضی وسیع کرتے جائیں، لیکن میں نے مختصر طور پر جو چیز بیان کی، جہاں سے چیزیں اوریجنیٹ ہوتی، احساس دے دیا جائے کہ یور لائف از پروٹیکٹڈ، یور آل ایسٹس آل آر پروٹیکٹڈ۔ یہ سارا دنیا میں دھوکہ اور فراڈ، انا، تکبر، یہ سارا اسی کی وجہ سے جتنے دنیا میں ہلاکتیں ہو رہی ہیں، جتنی لوٹ کھسوٹ اور ڈاکہ زنی ہو رہی ہے، یہ ساری انہی دو چیزوں کے گرد ہو رہی ہے۔ نہ دنیا میں جان محفوظ ہے، نہ دنیا میں مال محفوظ ہے۔ اینڈ اسلام سٹارٹ فرام دیٹ۔ عورت کے جب حقوق کی بات کریں گے تو لاسٹ سرمن کا ذکر آئے گا۔ اگر آپ نے معاشرے میں قتل ختم کرنا ہے یا چین مرڈر ختم کرنے ہیں تو لاسٹ سرمن کا ذکر آئے گا۔ اگر معاشرے میں سود کی بے کنی کرنی ہے تو لاسٹ سرمن کا ذکر آئے گا۔ پھر آپ دیکھیں پیگن عربز، اسلام کے آنے سے پہلے ان کی زندگی کے انداز، خد و خال آل ٹوگیدر مختلف تھے۔ اس معاشرے میں لڑکی کی پیدائش کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، ان کی تہذیب اور تمدن کا شاخسانہ تھا۔ انڈین سویلائزیشن میں چلے جائیں، بچی کی پیدائش کو وہاں بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ اب اس کے ریمننٹس ہیں، اس کے ریپلیکیشنز ہیں، اسی کا ڈومینو افیکٹ ہے۔ کئی مسلمان گھرانوں میں ابھی بھی بچی کی پیدائش کو اچھی نظروں سے نہیں دیکھا جاتا۔ اس کا مطلب
انسان کے جو بلیفز بنتے ہیں اس کے پیچھے سراؤنڈنگ سویلائزیشن کے امپیکٹس ہوتے ہیں. اگرچہ قرآن اپنی جگہ تو اسے رحمت قرار دے رہا ہے، لیکن مسلمان ہوتے ہوئے ہم اچھی نظروں سے نہیں دیتے. اٹ مینز انٹرنلی ڈسکریمنیٹ دا جینڈر. جینڈر کی ڈسکریمنیشن تو برتھ پر ہی ہو گئی. اسلام نے جینڈر کی بیس پر ڈسکریمنیشن کا کوئی ذکر کیا ہے؟ ابھی ہم بات کریں کہ ویسٹ نے اسلام سے سیکھا. اسلام اور چیز ہے، مسلمان اور چیز. اسلام سے تو مسلمانوں نے بھی کچھ نہیں سیکھا. انہوں نے عورت کو مقام اور دیا، ہم نے کہاں دیا؟ وہاں تو عورت کی بچی کی پیدائش کو اتنا برا نہیں سمجھا جاتا ویسٹ میں. بتائیں انہوں نے اسلام سے سیکھا؟ انہوں نے ان کی اپنی تجربات سے، علم سے، سوچنے کے بعد کہ جو معصوم بچی پیدا ہو رہی ہے کیا وہ اپنی مرضی سے پیدا ہوئی ہے؟ وائی شی شوڈ بی ڈسکریمنیٹڈ؟ ٹیل می. انٹلیکچوئلز نے باتیں کی. If the person is born with black color, why he or she should be hated? Whether she or he has been born with black color with his or her own choice. She has a black color because she was born to black parents. اس کو بیچاری کو ساری عمر سزا کیوں دے کہ she is not having the white complexion؟ یہ انٹلیکچوئلز نے باتیں کی، علم نے باتیں کی. پھر جا کر ویسٹ میں تبدیلی آئی. وہ یہ بلیسڈ قوم مسلمانوں کی، جس کو اللہ نے کہا تجربات کی ضرورت نہیں ہے، جہاں معاشرے نے جانا ہے میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں. آپ ڈسکریمنیٹ نہ کریں، آپ عورت کی پیدائش کو رحمت سمجھ کر ایکسپٹ کریں. آپ کے تو نبی کو میں نے ایسا نرینہ اولاد نہیں دی جو جوان ہو کر آپ کی مدد کرتی. آپ تو بچیوں کے باپ ہی بنے اور بچیوں کو جوان کیا. جان تو قربان کرنے کا نعرہ لگا دیتے ہو، حرمت رسول پر جان بھی قربان. ذرا رسول کے انداز سے اپنے آپ کو لنک اپ کر کے اس محبت کے ساتھ اپنی بیٹی سے وہ پیار و محبت کریں جو حضور فاطمہ کے ساتھ کرتے تھے. اصل تو دین یہ ہے. یہاں تو یہ ہے کہ کئی گھرانوں میں لڑکی کی پیدائش پر مبارک دینا اچھا نہیں سمجھا جاتا. جیسے میں نے کہا ہندو کلچر سے یہ چیز لی ہے مسلمانوں نے، ہے موجود پاکستان میں. وہاں ہندو کلچر میں تھا، وہ تو اس ایکسٹریم پر چلے گئے کہ شادی کر لی، ایک کے ساتھ کر لی، دوسری کے ساتھ اس کے مرنے کے بعد تو تصور نہیں ہے. یہ جو کلچز میں اور شیکلز میں اس کو باندھا کہ خاوند ایک ہی آئے گا زندگی میں، اگر وہ مر گیا تو تم بھی زندہ رہنے کا حق نہیں رکھتی، اس کے ساتھ جل جاؤ اس کی چتا میں. اسلام آیا یہ ریسکیو کرنے کے لیے. اس نے کہا یہ دس ناٹ دا اینڈ آف دا ورلڈ. آپ ایک انسان ہیں، اینٹیٹی ہے، آپ کی بھی ضروریات ہیں، آپ کی جسمانی ضروریات بھی ہیں، آپ کو تحفظ کی ضروریات بھی ہیں. آپ جب چاہیں دوسری شادی کر سکتے ہیں. یہ کس نے ریسکیو کیا؟ اسلام نے.